السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، معزز علماء اکرام اور حاضرین جلسہ، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع ہے سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین. نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران نشستر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے. یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا. یہی وہ قرآن ہے جس نے پتھر مردہ قلوب کو تازگی بخشی. ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیاں نگڑ گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے. محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے. اس کے الفاظ کے رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے. افسوس، صد افسوس، ہمارا قرآن پاک کے بارے میں یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا جا جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا. تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تیری آخری آیت پر پہنچے. یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے: اللہ کے کلاموں کا سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شان ہو کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا، خدا کا پیارا نبی محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے. مگر افسوس، صد افسوس، ہم نے قرآن کے دامن مقدس کو ترک کر دیا. ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کے غور میں جا گری. وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی. وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازاں تھی، آج ماتم کنا ہے. وہ قوم جس کی ماضی حال و مستقبل تھی، مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ. غفلت کا پردہ چاک کرو، قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. یہاں پر میں اپنی بات ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں: کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے. دنیا میں